اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ڈیئر ویورز، آج ایک نئے جو معاشرتی مسئلہ ہے اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور چونکہ یہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے اور باقی بھی معاشروں کی یہ پرابلم ہے۔ جس طریقے سے پاکستان کے اندر ماروی سرمد جو ہے انہوں نے ایک نیا ایشو جو ہے وہ چلایا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس طرح کی جو ایک نعرہ ہے ان کا اور پلے کارڈ ہیں، اور اس پہ انہوں نے جو بنیادی طور پر جس بات کو سامنے رکھ کے یہ وویلا شروع کیا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اور انہوں نے جس طرح سے اس کو شروع کیا، یہ ایک بات غلط ہے۔ اگر وہ رائٹ پہ بات کرنا چاہتی ہیں، حقوق پہ بات کرنا چاہتی ہیں، تو پھر انہیں یہ چاہیے تھا کہ کوئی مہذب طریقے سے اس کو جو ہے وہ پیش کرتی، لیکن انہوں نے اس کو ایک غلط رنگ دیا، ٹھیک ہے جی، اور مردوں کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس طریقہ صحیح استعمال نہیں کیا، انہوں نے غلط وے سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ تو یہاں پہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ تو علل اعلان ایک گناہ کر کے گناہ کی دعوت دینے والی بات ہے۔ جس طرح ابلیس یعنی عزازیل شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، ایک علل اعلان اس نے گناہ کیا، اور پھر اب وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ گمراہ ہوں، ٹھیک ہے جی، مختلف قسم کے سوالات انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ایک انسان کو جس طرح شیطان اکساتا ہے تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اوائڈ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ ایک شیطانی عمل لے کر آئی ہیں اور انہوں نے عورتوں کو اکسانا شروع کیا۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں چاہیے تھا کہ اس کو بالکل منہ ہی نہ لگاتے، کوئی بات اس پہ نہ کرتے، لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کو کتنا ہائی لائٹ کرتا ہے، چیخ چیخ کے ساری چیزیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور اینکرز کو دیکھیں تو وہ لوگوں کو جس نے اس کے خلاف بات کی اسی کو وہ اپنے جو ہے وہ پروگرام میں بلاتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے تنقید کرتے ہیں، اس پہ مختلف قسم کی کویسچن کرتے ہیں جو کہ نہ کرنے والے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس کے قریب بھی مت جائیں، ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کے حال پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کو جو برائی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اس کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا، ہم نے میڈیا کے ذریعے جو ہے اس بات کو زیادہ پروان چڑھایا، اور ان کچھ لوگوں نے اس کے حق میں بات کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ دیکھیں کہ جو میڈیا میں اینکر پرسن لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، جو اس کی ساتھ دے رہے ہیں اس کا، تو ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ کیا آپ جو ہے وہ اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو وہ پلے کارڈ اپنے اس کے ہاتھ میں دے کر جو ہے وہ باہر نکالیں گے؟ نہیں نکالیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے، اور غلط چیز جب وہ اپنی عورتوں کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے تو دوسروں کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ دوسروں کے حق میں جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہماری جو معزز، باحیا اور باوقار، باعزت جو ہماری عورتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے جواب دیں۔ دیکھیں جس طریقے سے ایک مرد ہوتا ہے، مرد کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک حاکم ہے اور وہ جو ہے وہ محکوم رکھنا چاہتا ہے عورتوں کو، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد ہے اس کو حاکم بنایا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر جو ہے
اگر میرے بعد اگر کسی کو سجدہ ہوتا تو وہ شور کو ہوتا۔ تو یہاں تک بات اب دیکھیں کہ اگر سجدہ ہوتا تو وہ شور کو ہوتا، یعنی جو مرد ہے وہ ایک عورت کے لیے مجازی خدا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو بیٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اپنی 2 بیٹیوں کی جو پرورش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اچھی تعلیم دیتا ہے، ان کی اچھی جگہ شادیاں وغیرہ کرتا ہے، تو وہ میرے ساتھ قیامت والے دن 2 انگلیوں کی طرح جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگا، جس طرح 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر آپ بیٹیوں کے لیے ایک باپ جو ہے وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ محنت لگن سے کام کرتا ہے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کام کرتا ہے، اپنی لائف ان کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بہن کو دیکھیں تو بہن کا رشتہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو بھائی ہوتے ہیں وہ اس کا بہن کا سہارا ہوتے ہیں، اس کی جو باپ ہوتا ہے، اس کے بھائی ہوتے ہیں، وہ اس کی چھت کی مانند ہوتے ہیں، اس سے حوصلہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر جو کچھ بھی ہوا تو وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اسلام کے لحاظ سے، ایک معاشرے کے لحاظ سے ایک بہترین معاشرہ جو قائم ہوتا ہے وہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے، سوسائٹی قائم ہوتی ہے اچھی۔ تو آپ دیکھیں اگر وہ چند عورتیں، ٹھیک ہے جی، جن کو پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، پیسہ مل رہا ہے اور اس پیسے کے بل بوتے پہ وہ یہ کام کر رہی ہیں، حالانکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی ہے، تو آپ اپنی مرضی کریں، آپ لوگوں کو کیا کہتے ہو؟ آپ یہاں پہ جھنڈے اٹھا کے، پلے کارڈ اٹھا کے کیوں آ گئی ہیں؟ دوسروں کو دعوت دینے کے لیے۔ آپ اپنے لیے اپنا جسم ہے، اپنی مرضی ہے، تو آپ خود کرو، دوسروں کو اس میں انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ عورتیں اب کیا کرنا چاہ رہی ہیں کہ اب انہی مردوں کے خلاف جو باپ ہے، جو بیٹا ہے، جو بھائی ہے، ان کے خلاف ان کو کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ تو اب اگر ان کے خلاف ہو جاتی ہے تو بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ شوہر ہے، یہ اس ایک عورت کے لیے ایک چھت ہوتی ہے، ایک تحفظ ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو عورت جو ہے وہ کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ وہ ان کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو عزت عطا کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ان کے خلاف آپ کریں گے کسی کو، ٹھیک ہے، تو جب یہ معاشرے کے اندر پھر برائیاں ایک نہیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور ان برائیوں پہ قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں یہ حکومت سے بھی کہوں گا، یہ میں اپنے معاشرے کے، سوسائٹی کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس قسم کی ان باتوں پہ جو ہے بڑے لیول پہ ان پہ ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ ان کو بنیادی طور پر ان کی جڑیں نکال دی جائیں، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی عورتوں کو، اس طرح کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ جرم جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان کو جب اللہ ہدایت فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تو انسان اچھائی کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔